نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ معزز سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہم جانیں گے استغفار کرنا کیوں ضروری ہے اور استغفار کرنے سے ہمیں کیا حاصل ہوگا اور اس کے کیا فوائد ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم استغفار کرنے کے عادی بنیں، کیونکہ ایک بار ایک شخص امام حسن بصری کے پاس آیا اور ان سے شکایت کی، آسمان ہم پر بارش نہیں برساتا۔ انہوں نے جواب دیا، اللہ کی بخشش طلب کرو، یعنی کہ استغفر اللہ کرو۔ پھر ایک اور شخص ان کے پاس آیا اور کہا، میں غربت کی شکایت کرتا ہوں۔ انہوں نے جواب دیا، اللہ کی بخشش طلب کرو۔ پھر ایک اور شخص ان کے پاس آیا اور شکایت کی، میری بیوی بانجھ ہے، وہ بچے پیدا نہیں کر سکتی۔ انہوں نے جواب دیا، اللہ کی بخشش طلب کرو۔ جو لوگ موجود تھے انہوں نے امام حسن سے فرمایا، ہر بار شخص آپ کے پاس شکایت لے کر آیا، آپ نے صرف اللہ سے بخشش طلب کرنے کی اسے ہدایت کی۔ امام حسن بصری نے کہا، کیا تم نے اللہ کا بیان نہیں پڑھا؟ اپنے رب سے بخشش طلب کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ وہ کثرت سے تم پر بارش برسائے گا اور تمہیں خوب پے در پے مال اور اولاد میں ترقی دے گا۔ وہ تمہیں باغات عطا فرمائے گا اور تمہارے لیے بہترین نہریں نکال دے گا۔ سورہ نوح۔ اور اللہ ان کو عذاب نہ دے گا اس حالت میں کہ وہ استغفار بھی کرتے ہوں گے۔ سورہ انفال۔ استغفر اللہ، کبھی استغفار نہ چھوڑو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلسل بخشش طلب کرے تو اسے ہر تکلیف بے چینی سے آرام دے دیتا ہے اور وہاں سے اسے فراہم کرے گا جہاں سے اس نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہوگا۔ ابو داؤد، حدیث نمبر 59۔ امید کرتی ہوں یہ میرا چھوٹا سا میسیج آپ کو بہت سے فوائد حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس میسیج کو میرے لیے اور آپ سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔